جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفر الباطن أمة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. رواہ البخاری. محترم سامعین، دینی و ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا مربی و پالنہار ہے، جو ہم سب کا معبود حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی کے بعد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جنہوں نے ہم سب کی ہدایت و رہنمائی کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف کر دیا۔ اللہ رب العالمین کے دین اور اس امانت کو بخوبی ہم تک پہنچا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زندگی کے تمام گوشوں میں، چاہے وہ معاملات ہو، عبادات ہو، اخلاق ہو، تمام گوشوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مکمل رہنمائی فرما دی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یا آپ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے بھائیو اور عزیزو، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، یہ عظیم دین ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا، جس دین کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے دستور حیات اور لائحہ عمل بنا کر بھیجا ہے۔ اسلام کی ساری تعلیمات انسانیت کے لیے اور ہم سب کے لیے خیر پر مبنی ہے۔ مذہب اسلام چونکہ اللہ رب العالمین کا دین ہے، اور اللہ رب العالمین حکیم اور دانا ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کو بخوبی معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندوں اور انسانوں کے لیے کیا خیر کا باعث ہے اور کیا شر ہے۔ اسلام ہمیں دنیاوی زندگی میں اچھی زندگی گزارنے پر ہمیں ابھارتا ہے، اور اس دنیاوی زندگی کو ہمارے لیے آخرت کی کھیتی بنایا ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں ہم جو کچھ بھی اچھے یا برے اعمال کو انجام دیتے ہیں، کل قیامت کے روز اس کا پورا بدلہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور دے گا۔ میرے بھائیو اور عزیزو، بلا شک اللہ رب العالمین پاک ہے، اور اللہ رب العالمین کو پاکی اور صفائی بہت زیادہ پسند ہے۔ آج کی اس مجلس میں میں اختصار سے ایک اہم موضوع طہارت یعنی پاکی اور صفائی کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اسلام کے اندر پاکی اور صفائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، طہارت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ابھی میں آپ کے سامنے چند نقاط بیان کروں گا جن کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ مذہب اسلام نے پاکی اور صفائی پر کتنا زیادہ زور دیا ہے۔ اصل میں طہارت کہتے ہیں لغوی اعتبار سے، ڈکشنری میں طہارت کا معنی یہ ہے کہ گندگی اور پلیدگی سے صفائی اور ستھرائی اختیار کرنا، یہ طہارت ہے۔ چاہے وہ گندگی حسی ہو جیسے پیشاب اور پیخانہ، یا معنوی ہے جیسے ذنوب اور معاصی،
گناہ اور اللہ کی نافرمانیوں سے انسان اپنے آپ کو جو گندہ کر لیتا ہے یا اپنے آپ کو گندگی میں ملوث کر لیتا ہے، جہاں حصی طور پہ ہمیں پاکی اور صفائی ہم پر ضروری اور لازمی ہے، اسی طرح سے ہمیں ہمارے دلوں کو بغض، کینہ، کپٹ، حسد اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا ہے۔ اس پر بھی اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ شرعی اصطلاح میں طہارت کہتے ہیں حدث اور خبث کے زائل ہونے کا نام ہے، یا اس کو ختم کرنے کا نام کیا ہے؟ طہارت ہے۔ اس سے کیا ہے؟ پاکی اور صفائی اختیار کرنے کا نام کیا ہے؟ طہارت ہے۔ حدث یہ معنوی چیز ہے جو انسان محسوس تو نہیں کرتا، جس کی وجہ سے انسان نماز سے رک جاتا ہے، بغیر اس کے زائل کیے ہوئے اس کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر جب لاحق ہو جائے تو اس کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن وہ حادث ہو گیا ہے، ہوا خارج ہو گئی، یا پیشاب اور پیخانے کو گیا، تو ضروری ہے کہ پہلے وضو کرے تو پھر وہ نماز پڑھے۔ اور حدث اکبر یہ ہے کہ آدمی پر غسل جنابت واجب ہو گیا، ضروری ہے کہ پہلے وہ غسل کرے، پھر وہ جو ہے نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے، یا طواف کر سکتا ہے، یا دیگر عبادتوں کو انجام دے سکتا ہے جن کے لیے طہارت ضروری ہے۔ خبث کہتے ہیں وہ گندگی، وہ پلیدگی جو انسان کے جسم اور کپڑے اور جہاں پہ وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کی صفائی، وہاں سے اس نجاست اور اس گندگی کو زائل کرنے کا نام کیا ہے؟ یہ خبث سے یا پاکی و صفائی اختیار کرنا ہے۔ یعنی خبث کا معنی یہ ہے کہ انسان کے جسم میں یا کپڑے میں یا جس جگہ وہ نماز پڑھنا جب وہ جو عبادت انجام دینے جا رہا اس کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اس گندگی سے صفائی اور اس گندگی کو ختم کرنا، اس کو زائل کرنا عبادت کرنے والے یا اس شخص پر کیا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ خبث کی قبیل سے ہیں، جو آپ کے جسم کے اندر یا آپ کے کپڑے کے اندر یا آپ جہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہاں پر جو گندگی ہے وہ کیا ہے؟ اس گندگی کو کیا ہے؟ خبث کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ پیشاب کے قطرات آپ کے جسم میں یا جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ کے کپڑے میں لگ گئے، یا پیخانہ، یا عورتوں کو ماہواری خون آتا ہے جس کو حیض کہتے ہیں، اگر وہ کپڑے میں لگا ہوا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے وہ اس سے صفائی اختیار کرے، پھر وہ نماز پڑھے گی۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد ابھی جو میں نے آپ کے سامنے طہارت کی تعریف اختصار سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اب آئیے میں طہارت کی اہمیت و فضیلت کو چند نقاط اور چند پوائنٹس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مسلمان کے لیے پاکی اور صفائی اختیار کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز اللہ رب العالمین کی سب سے اہم عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم پر کیا ہے؟ فرض کیا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن کیا ہے؟ نماز ہے۔ بلکہ اگر کوئی مومن اور مسلمان اپنے آپ کو مومن اور مسلمان تو کہتا ہے لیکن حقیقت میں وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ اس فریضے کی اہمیت کو نہیں سمجھتا اور اس سے کوتاہی برتتا ہے، تساہلی برتتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمان اور مومن نہیں ہے، گرچہ وہ دعویٰ کرتا ہے۔ علماء کے فتاوے اور کتاب و سنت کی نصوص کی روشنی میں ایسا شخص کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت آج نماز سے غفلت برت رہی ہے۔ نماز کفر و شرک کے درمیان حد فاصل ہے۔ نماز آپ کو دلی سکون اور اطمینان بخشتی ہے۔
نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر انسان اس کا پابند ہو جائے تو یقیناً وہ برائیوں سے، منکرات اور فواحش اور گندی چیزوں سے بچ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحش اور منکر کاموں سے کیا ہے؟ روکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس اہم عبادت کے لیے اور اسی طرح سے طواف اور جن عبادتوں کے لیے طہارت ضروری ہے، یہ ضروری ہو جاتا ہے ایک مسلمان پر، ایک مومن پر، کہ ان عبادتوں کو انجام دینے سے پہلے وہ اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے، چاہے وہ طہارت حسی ہو یا معنوی ہو، تمام طرح کی گندگیوں سے، تمام طرح کی آلائشوں سے اپنے آپ کو کیا ہے؟ پاک کر لے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جیسی عبادت جو شریعت مطہرہ کے اندر سب سے اہم عبادت ہے، توحید کے بعد اس کے لیے وضو شریعت نے شرط قرار دیا ہے، وضو کو شریعت نے شرط قرار دیا ہے۔ بغیر وضو کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے بارگاہ الہی میں۔ اگر انسان نماز ادا کرے لیکن وہ پاک و صاف نہیں ہے، وہ وضو نہیں کرتا، باوضو نہیں ہے، تو وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ جیسا کہ امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضا، جو شخص حادث ہو گیا، یعنی وہ پیشاب پیخانے کو گیا یا اس سے ہوا خارج ہو گئی، تو جب تک وہ وضو نہیں کر لیتا اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی وضو جو ہے نماز کے لیے شرط ہے، اور اس سے طہارت اور پاکی اور صفائی کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان 24 آورس میں 24 گھنٹے میں 5 اوقات کی نمازوں کو ادا کرتا ہے، اور ان 5 وقتوں میں وضو کرنا ان نمازوں کے لیے کیا لازم اور ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان وضو کرے گا تو اس کو پاکی اور طہارت اور صفائی حاصل ہوگی۔ یہ اسلام نے ہمیں پاکی اور صفائی اور طہارت کی ہمیں دعوت دی ہے، اور اس سے اسلام کے اندر پاکی اور صفائی اور طہارت کی اہمیت ہمارے سامنے کیا ہے؟ واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے کہ پاکی اور صفائی نہ کرنے والے شخص اور جو لوگ پیشاب کے چھینٹے یا گندگیوں سے نہیں بچتے ہیں، ایسے لوگوں کو قبر کا عذاب ہو سکتا ہے، اور ایسا شخص اللہ رب العالمین کی غضب اور اللہ رب العالمین کی غصے کا شکار ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک مشہور حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ اور امام نسائی اور دیگر کتابوں کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ مکے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبر والوں کی آواز کو سنا جنہیں عذاب دیا جا رہا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی ہم لوگوں کو بتا دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتے تھے، وہ 2 گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چغل خوری کرتا تھا۔ میرے بھائی اور عزیزو، اس سے بھی پاکی اور صفائی اور طہارت کی اہمیت ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بلکہ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے کہ اگر انسان پاکی اور صفائی کے اہتمام نہیں کرتا، پیشاب کے چھینٹوں اور گندگیوں سے نہیں بچتا، تو ہو سکتا ہے وہ قبر کے عذاب میں گرفت کر دیا جائے اور وہ قبر کے عذاب سے دوچار کیا جائے۔ اس لیے میرے بھائی اور عزیزو، پیشاب کے چھینٹے اور پاکی اور صفائی چھینٹے سے بچنے اور پاکی اور صفائی کے اہتمام کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یستنزہ عن البول او من البول، کہ وہ شخص جو ہے پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ اس میں کوتاہی اور کمی قبر کے عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور عزیزو، اللہ رب العالمین نے پاک و صاف رہنے والوں کی تعریف کی ہے، پاک و صاف رہنے والوں کی تعریف کی ہے۔ سبحان اللہ، جس کی تعریف اللہ رب العالمین کر دے
احکم الحاکمین کر دے، خالق ارض و سما کر دے، ہم سب کا معبود حقیقی کر دے، یقیناً وہ شخص خوش نصیب ہے اور وہ شخص واقعی اللہ رب العالمین کے محبوب اور پسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ یقیناً اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے اور پاک و صاف رہنے والوں سے کیا محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں، بتقاضائے بشریت ان سے غلطیاں تو ہو جاتی ہے، لیکن پھر بعد میں جا کر وہ شرمندہ ہوتے ہیں، بارگاہ الہی میں جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کو دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں اور اپنے معاصی اور اپنی نافرمانیوں کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کیا پسند فرماتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتے ہیں، طہارت معنوی اور طہارت حسی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھتے ہیں، اپنے جسم کو پاک صاف رکھتے ہیں، اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھتے ہیں اور شرک و بدعت کی علائشوں سے اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، اس کی گندگیوں سے اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کیا محبت فرماتا ہے، محبت کرتا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے جس کو یہ محبت، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہو جائے، اس سے بڑی نعمت کوئی ہو نہیں سکتی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اہل قباء کی تعریف اس لیے کی ہے کہ وہ لوگ پاکی اور صفائی کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ مسجد قباء میں یا مسجد قباء کے کچھ لوگ ایسے ہیں یا وہاں کے لوگ ایسے ہیں جو پاکی اور صفائی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ اہل قباء اور مسجد قباء کے لوگوں اور ان لوگوں کی اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے اس وجہ سے کہ وہ پاکی اور صفائی کا اہتمام کرتے تھے۔ میرے بھائی اور عزیزو، پاکی اور صفائی کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ آدھا ایمان ہے۔ امام الانبیاء سید المرسلین نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی اور صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اگر کوئی آدمی پاک و صاف نہیں رہتا، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ پاکی اور صفائی کا اہتمام نہیں کرتا، گندگیوں اور نجاستوں میں اپنے آپ کو مبتلا رکھتا ہے، تو میرے بھائی اور عزیزو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدھا ایمان اس کا کیا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، وہ ناقص ایمان ہے اس کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو کہ دین فطرت ہے، دین الہی ہے، اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت ہے، اس شریعت اسلامیہ کے اندر پاکی اور صفائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے میرے بھائی اور عزیزو۔ اسی طرح سے طہارت اور پاکی اور صفائی یہ انسانی فطرت کے اندر ہے۔ فطرت انسانی، جس شخص کی فطرت سلیم ہے، صحیح ہے، وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ پاک و صاف رہے اور گندگیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ انسانی فطرت کے اندر ہے کہ وہ زینت اور خوبصورتی اور جمال اور اسی طرح سے پاکی اور صفائی سے انسان کیا ہے، محبت کرتا ہے، اور اس کے برعکس گندگیاں اور کیا ہے، بد اخلاقیاں اور اسی طرح سے نجاست سے انسان کیا ہے، فطری طور پہ گندگیوں سے کیا ہے گندگیوں کو انسان ناپسند کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان پاکی اور صفائی کا اہتمام نہیں کرتا، طہارت کا اہتمام نہیں کرتا، اپنے آپ کو نجاست اور گندگیوں سے نہیں بچاتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص فطرت انسانی کے خلاف وہ کام کر رہا ہے، اس کا یہ عمل فطرت سے بغاوت ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کے یہاں معتوب تو ہوگا ہی، وہ اللہ کا محبوب پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا، اسی کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری بیماریوں
کبھی شکار ہو سکتا ہے اور لوگوں میں بھی وہ محبوب اور پسندیدہ نہیں بن سکتا، معاشرے اور سماج میں بھی وہ عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اور پاکی اور صفائی کیا ہے؟ فطری امر ہے، فطری چیز ہے کہ انسان طبعی طور پر، فطری طور پر پاکی اور صفائی اور خوبصورتی اور زیب و زینت کو انسان کیا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ اس سے بھی پاکی اور صفائی کی اہمیت کیا ہے؟ ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور عزیزو، پاکی اور صفائی سے آپ خوشی اور اطمینان حاصل کریں گے، دلی سرور حاصل کریں گے، آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، آپ بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ آج جو پوری دنیا کے اندر وبائی مرض کورونا کی شکل میں پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا پریشان ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاں بحق ہو گئے، لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، لوگ پریشان حال ہے، اور ایسا کرائسس ہے کہ جس سے نکلنے کی کوئی تدبیر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے دانشور اس مرض کو سمجھنے اور اس کی دوا کی تشخیص کرنے سے قاصر ہیں، اور وہ کیا ہے؟ حیران اور ششدر ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی طاقت اور اللہ رب العالمین کی تدبیر کے سامنے سب کے سب کیا ہے؟ بالکل سرنگوں ہیں، اور بالکل عاجز اور پریشان ہیں اور حیران ہیں۔ ان کی کوئی تدبیر اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں چل پا رہی ہے۔ میرے بھائی اور عزیزو، اس بیماری اور اس مرض کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ پاکی اور صفائی کا اہتمام نہ کرنا، جس کی وجہ سے یہ مرض کیا ہے؟ پھیلتا ہے، اور یہ جہاں سے یہ مرض پھیلا ہے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں لوگوں میں چل رہی ہے، لیکن جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ فطری چیزوں سے بغاوت کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت سے بغاوت کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ان چیزوں کی استعمال کی، اور ظاہر سی بات ہے جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا وہ چیز یا تو انسان کی صحت کے لیے یا انسان کے دین کے لیے اور انسان کے آخرت کے لیے وہ کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ ان حرام کردہ چیزوں کا استعمال اور ناجائز چیزوں کے استعمال بھی اس وبائی مرض اور بیماری کے پھیلنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ آج پوری دنیا پریشان ہے، اور اطباء اور ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ اور دانشوران یہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ صفائی کا اہتمام کیا جائے، جس صفائی کے تعلق سے ہم سب کے امام الانبیاء سید المرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہتمام کے تعلق سے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر صفائی و ستھرائی پر آج سے 1400 سال پہلے ہی ہمیں ابھارا ہے، ہماری شریعت نے ہمیں ابھارا ہے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم شریعت کا مطالعہ کریں، کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ کریں، امام الانبیاء سید المرسلین کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ ہمیں زندگی کی تمام گوشوں میں ہمیں کیا رہنمائی ملے گی۔ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کو شریعت نے ہمارے لیے تشنا چھوڑا ہو۔ ضرورت ہے کہ ہم شریعت کا مطالعہ کریں اور شریعت کی پیروی کریں، تب جا کے ہم بہت ساری بیماریوں، بہت سارے امراض اور دنیاوی خساروں سے ہم بچ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انہی مختصر کلمات کے بعد میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں حسی اور معنوی تمام گندگیوں اور تمام آلائشوں اور تمام نجاستوں سے ہمیں پاکی و صفائی اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت اسلامیہ کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔